الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه ابو داود. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. محترم سامعین کرام، یقیناً یہ مجلس اور ایسی مجالس کا اہتمام کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی اعزاز اور خوش بختی کی علامت اور نشانی ہے کہ ایسی مجالس میں ہمارا حاضری دینا اور اس میں آنا اور اس میں بیٹھنا، اور جتنی دیر تک ہم ایسی مجالس میں بیٹھے رہتے ہیں وہ ہمارے لیے خیر اور برکت سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے کہ جو صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمان میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پیش کیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ کوئی بھی قوم کہیں پر بھی کسی بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر کے بیٹھتی ہے، یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم، وہ وہاں آپس میں بیٹھ کر اپنے ذاتی یا دنیاوی معاملات حل نہیں کرتے، بلکہ وہاں بیٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو تعلیم و تعلم سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 اعزاز نصیب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، الا نزلت علیہم السکینہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ سکون دنیا کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے دنیا مارے مارے پھرتی ہے، طرح طرح کی دوائیاں اور یہ چیزیں اختیار کرتی اور استعمال کرتی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو قرآن کریم، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا اور آپس میں ایک دوسرے سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلانا، سب سے پہلا اعزاز فرمایا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور اس کے ساتھ ان کی اس مجلس کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی طرف سے ان کو اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، وہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور چوتھا اعزاز یہ ہے کہ ان مجلس والوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ اب آپ اس حدیث پر غور کریں کہ 4 اعزاز، پہلے سکون، پھر فرشتوں کا اس مجلس میں شامل ہو جانا، اس پوری مجلس کو گھیر لینا، اور پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے نزول کا سلسلہ، اور چوتھی اور آخری چیز کہ ان عظیم لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ کے پاس اللہ کی عظیم پاک مخلوق فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے درمیان
اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، کسی معمولی معاشرے کے مشہور بندے سے ہماری اگر ملاقات ہو جائے تو فوراً ہم سیلفی بناتے ہیں، کسی کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع مل جائے تو فوراً اپنی تصویر بنا لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میری اس بندے کے ساتھ جان پہچان ہے، میرے اتنے تعلقات ہیں، میں اتنے مشہور بندوں کو جانتا ہوں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ میرے مراسم ہیں۔ صرف اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے فوری ہم ان کی تصویر لے لیتے ہیں، یہ باور کروانے کے لیے کہ ہم بڑے معروف بندے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں اور اسی طرح سے قرآن کی مجالس میں آتے اور بیٹھتے ہیں، ان مجالس کے لیے رونق کا باعث بنتے ہیں، ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں کے درمیان میں کرتے ہیں۔ تو یقیناً ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی، ایسے لوگوں سے تعلق، یہ انتہائی عظیم اعزاز کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ایو جلسائنا خیر، اے اللہ کے رسول، ہمارے تو معاشرے کے اندر کئی طرح کے دوست ہیں، کئی طرح کے ہم پیالے اور ہم نوالے ہیں، ان میں سے بہترین ہمارا ہم مجلس کون ہو سکتا ہے، بہترین ساتھی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتلائیں۔ فرمایا کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، تمہارا بہترین دوست، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، کہ اس دوست کو دیکھو، اتنا ماشاءاللہ با کردار اور با اخلاق، متدین اور اچھے قسم کا بندہ ہو، کہ اس بندے کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح سے دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ وزاد فی علمکم منطقہ، جب وہ تم سے گفتگو کرے تو اس کی گفتگو سے تمہارے کو علمی طور پہ فائدہ ہو، تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہیں کوئی نئی چیز ملے اور تمہارے علم کے اندر بڑھاوا ہو۔ اور تیسری یہ ہے وذکرکم آخرتہ عملہ، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اتنا باعمل آدمی ہو کہ اس کا عمل دیکھ کر کے آپ کو آخرت کی یاد آ جائے۔ اب یہ 3 نشانیاں اور علامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوست کی بیان کی کہ جس کو آپ نے اپنے زبان وحی کے ذریعے سے بہترین دوست قرار دیا۔ کہ پہلی بات کہ اس دوست کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے، دوسری فرمایا کہ جب وہ گفتگو کرے تو تمہارے اوپر بوجھ اور بوریت کا باعث نہ بنے، بلکہ تمہارے علم میں اضافے کا وہ باعث بنے، تمہیں کوئی نئی چیز ملے، کوئی نیا علم ملے۔ اور تیسری نشانی فرمایا کہ وہ اتنا باعمل آدمی ہو کہ اس کے عمل کو دیکھ کر کے تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ یہ 3 نشانیاں جس دوست کے اندر پائی جائیں وہ تمہارا بہترین دوست اور ہم مجلس ہے۔ اور دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں آپ نے مثال دے کر کے بیان کیا، فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والسوء، فرمایا کہ عمومی طور پہ معاشرے کے اندر 2 طرح کے دوست پائے جاتے ہیں، یا آپ کا دوست نیک، صالح اور اچھا ہوگا، یا برا ہوگا۔ صالح اور نیک اور اچھے دوست کی مثال آپ نے دی، فرمایا حامل المسک، اس کی مثال تو خوشبو والے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے اس کے 3 فوائد ذکر کیے۔ آپ نے فرمایا عام طور پہ جو خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے، عطر بیچنے والا ہوتا ہے، وہ 3 اس کے فوائد ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اما ان یہدیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ، کہ پہلی بات یا تو وہ آپ کو مفت میں خوشبو لگا دے گا، اپنے خوشبو کا تعارف کروانے کے لیے آپ کے مانگے بغیر وہ آپ کو لگا کے چیک کروائے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، نہیں تو آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی خوشبو پسند آ جائے گی، آپ اس سے خرید لیں گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، نہ آپ خریدیں نہ وہ آپ کو لگائے، لیکن جب تک وہ وہاں پر بیٹھا ہوگا آپ کو اس سے خوشبو آتی رہے گی۔ یعنی کسی بھی طرح سے نیک دوست، نیک مجلس، اچھی مجلس، اچھے دوست وہ فائدے سے خالی نہیں ہے کہ آپ یا تو اس سے خوشبو خریدیں گے یا وہ آپ کو خود لگا دے گا، نہیں تو کم از کم جب تک وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ کو اس سے اچھی خوشبو آتی رہے گی۔ اور برا دوست اور بری مجلس اور برے ہم مجلس
ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نقصان ہی نقصان ہے، ان کی مجلس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اما ان یحرک الثیابۃ، وہ بھٹی والے کی طرح ہے کہ بھٹی والے کے پاس آپ بیٹھیں گے، یا تو وہاں سے کوئی چنگاری اڑے گی، وہ آپ کا جسم جلا دے گی، یا کپڑے جلا دے گی۔ اگر آپ کا جسم اور کپڑے یہ محفوظ رہے تو جب تک آپ بیٹھے رہیں گے آپ کو اس سے گندی بو آتی رہے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دوستوں کی اور دونوں مجلسوں کی مثال دے کر کے بیان کیا کہ آپ کا ہم مجلس آپ کے معاشرے کے اندر جب آپ آتے ہیں، جب معاشرے میں باہر گھر سے نکلتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ مجلس لگائیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ آپ ہم پیالہ اور ہم نوالا بنیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ آپ دوستی نہ لگائیں مگر کسی مومن بندے کے ساتھ، اور آپ کا کھانا کوئی متقی بندہ کھائے۔ تو اس لیے اس دوست کا بندے کے کردار پر بڑا اثر ہوتا ہے، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیل ہی، جو بندہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر وہ عمومی طور پہ اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحْدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْهُ، تو تم میں سے ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، کہ اس کے ہم پیالہ، ہم مجلس، ہم نوالا کیسے لوگ ہیں۔ آج دنیا کے اندر بھی ہمارے ہاں بھی یہی اصول ہے، اگر کسی سے کوئی رشتہ داری کرنی ہو، کوئی کاروباری تعلق قائم کرنا ہو، کسی قسم کا کوئی تعلق قائم کرنا ہو، تو پہلے ہم اس کے دوستوں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی دوستیاں، اس کے تعلق کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ اچھے لوگ ہوں تو ہماری نظر میں بھی وہ اچھا شمار ہوتا ہے، اور اگر اس کے دوستوں سے ہی اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ ایسے قسم کے لوگوں سے اس کا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ اب شریعت نے بھی یہی معیار رکھا، فرمایا کہ المرء علی دین خلیل ہی، کہ بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحْدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْهُ، تو آپ میں سے ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ تو یقیناً اس معاشرے کے اندر جو جس دور میں ہم جی رہے ہیں، مادہ پرستی کا دور ہے، دین اور دیندار لوگ اور دینی لوگوں کے ساتھ مجالس اور ان کے ساتھ دوستی، اس کو باعث عار سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور ایسی مجالس اور ایسے تقریبات کہ جن کے اندر قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اس قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اور اسی لیے جو دوستیاں جن کی غلط ہوں گی، غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا اور بیٹھنا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب آئیں گے تو بڑا افسوس کریں گے۔ قرآن کریم نے ان کی بھی منظر کشی کی ہے، فرمایا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اور چبا کر کے افسوس کے مارے وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کہ فلاں کے ساتھ میں دوستی نہ لگاتا، لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی، کہ اس نے میرے پاس نصیحت اور ذکر کے آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، میں اس کی دوستی کے چکر میں مارا گیا، اور دوستی کے چکر میں میں اس کے ساتھ چلتا اٹھتا اور بیٹھتا رہا کہ جس کا آج مجھے برا نتیجہ ملا۔ تو اس لیے دوست جو ہوتا ہے وہ بس اوقات انسان کو تباہی اور بربادی کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے بھی ہمارے لیے دوستی کا بھی معیار رکھا ہے کہ ہمارے تعلقات اور مراسم اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے، اور ہماری دوستیاں اسی طرح کے نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور اس کے کئی ساری مثالیں بھی شریعت کے اندر ہمیں ملتی ہیں کہ بری مجلس اور برے دوست اور اچھے دوستوں کی کئی ساری مثالیں ملتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک دو پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی لڑکا کرتا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ اس کی تیمار داری کرنے کے لیے آپ اس سے گھر تشریف لے گئے، آپ گھر پہ گئے، اس کی تیمار داری کی، اور اس کے بعد اس بچے کو آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، کہ بچے تم کلمہ پڑھو۔ تو بچے نے نگاہیں اٹھا کر اپنے والد کی طرف دیکھا تو والد بھی وہیں پر کھڑا ہوا تھا،
تو والد نے یہ کہہ دیا اتے ابو القاسم کہ آج تم ابو القاسم کی بات مان جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بچے نے بات مانی، کلمہ پڑھا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفات اس ذات کی ہیں کہ جس نے اس بچے کو آگ میں جانے سے بچا لیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اچھی مجلس ہے، اچھے دوست ہیں، نیک لوگ ہیں، کہ جس کی وجہ سے ایک یہودی بچہ کہ جہنم میں جانے سے اس نیک اور اچھی صحبت کی وجہ سے بچ گیا۔ اور بری مجلس، صحیح بخاری کے اندر اس کی بھی روایت موجود ہے کہ ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے بے انتہا دفاع کیا، اگرچہ اسے کلمہ نصیب نہیں ہوا، لیکن ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا۔ آخری ٹائم میں جب وہ فوت ہونے لگا تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو، اگر بظاہر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، کہ تاکہ اس کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے جھگڑا کر لوں گا۔ لیکن اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان دوستوں نے کہا ابو طالب، مرتے ہوئے تم گھبرا رہے ہو، جاتے ہوئے تم موت سے ڈر رہے ہو، اور جاتے ہوئے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو اس نے آخری الفاظ یہ کہتے علی ملت عبد المطلب، کہ میں جاتے ہوئے دنیا سے اپنے باپ دادا کے دین پہ جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا من بطع به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کو اس کا عمل لیٹ کر دے تو اس کا نسب اور خاندان اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اب اس بندے کو آپ دیکھیں، ابو طالب خاندان کے لحاظ سے قریشی ہے، کتنا اونچا خاندان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، آپ کے چچا ہیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی افسوس ہوا، اور کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ وہ دوست بنے کہ جو مشرک سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آخری ٹائم میں ان کو روک دیا کہ تم جاتے ہوئے موت کو دیکھ کر گھبرا گئے ہو، اور گھبرانے کی وجہ سے تم کلمہ پڑھنے لگے ہو۔ تو اس نے آخر میں پھر وہ دوستوں کی بات مانی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے ان دوستوں نے اس کی لٹیا ڈبو دی، اور آخرکار اس کا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میری چونکہ ساری زندگی میرا دفاع کیا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور سب سے ہلکے عذاب کی بھی یہ حالت ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے کہ جس سے اس کا دماغ کھلتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کریں، اور اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں، اپنے آپ کا بھی محاسبہ کریں، اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ مراسم اور تعلقات رکھیں جو اچھے اور دوست ہوں، جو دین سے تعلق رکھنے والے ہوں، اور اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کریں کہ تاکہ وہ دین سے جڑے رہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنے، اور زندگی کے اندر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اور اچھی مجالس کو اختیار کرنے، اور اچھے دوستوں کے ساتھ اچھی مجالس میں شریک ہونے کی، اور ان سے بھرپور طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔